چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہوا دینا جانتا ہے تو اس ہوا کو آندھی میں بدلنا بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں دن دینا جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورج میں گرہن لگا کے روشنی چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر جوانی دینا جانتا ہے تو اس جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر کے ہاتھ پاؤں میں کب کبھی والی بیماری بھی دینا جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ تم کو جیسے جینا ہے جیو، باقی ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ناراض ہے بندوں کی حرکتوں سے، چونکہ بندہ سارا الٹا پلٹا کام کر رہا ہے۔ مرد کو بہادری سے جینا چاہیے تو مرد بالکل عورت بن کے جی رہا ہے۔ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے تو عورتوں کو اب گھر کی دیواریں کاٹنے دوڑتی ہیں، اب ان کو گھر میں اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ گاؤں دیہات کی عورتوں میں تھوڑا سا پردہ تھا بھی، تو اب یہ موبائل نے وہ ساری کسر تو آنکھ میں نکال دی۔ اب اسے بھی باہر نکلنے، بازار گھومنے، ہوٹل میں بیٹھ کے ہفتے میں ایک دن کھانے، غریب سے غریب شوہر بیچارہ باہر کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ان کے پیسوں سے ان کو بازار گھومنے کا شوق پیدا ہوا۔ شہروں کی تو بات ہی چھوڑی۔ قرآن پاک نے کہا تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ یہ قرآن شریف میں آیا ہے جو اللہ ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، اس اللہ کا یہ قانون ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ کرنا فی بیوتکن، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، جیسے اسلام کے آنے سے پہلے ایج آف اگنورینس یعنی دور جاہلیت میں بے پردگی عام تھی، کپڑا برائے نام عورتیں پہنتی تھیں، سماج میں زناکاری چرم سیما پہ تھی، پڑوس کی عورتوں کی آبرو غیر محفوظ تھی، سوتیلی ماؤں کے ساتھ بدسلوکی عام تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب اسلام آ گیا ہے، تم جاہلیت کے دور کی عورتوں کی طرف مارے مت پھرا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت کی طرح آوارہ مت پھرو، اس کا منہ مت تکو، دوسروں کی دیوار مت تکو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنے بدن پہ کپڑے ڈالی رہو۔ اب ذرا حالات دیکھیے، جو اللہ روزی دینے والا ہے، جو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ ہمیں موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے میرے سیاہ و سفید کا حساب لینے والا، اس رب کریم کے قانون کو کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ یہ بندہ طاق پہ رکھ کر کے اپنے من کے حساب سے جی رہا ہے، تو معلوم ہے اس کی سزا کیا ملے گی۔ جہنم تو وہاں ہے، جیسے یہ دنیا ہے اسی طرح وہ دنیا بھی ہے، آخرت کہتے ہیں۔ جس طرح ابھی رات ہے یہ سچ ہے، اسی طرح وہ دنیا ہے، سچ ہے۔ جیسے سورج ڈیلی نکلتا ہے ڈوبتا ہے یہ فیکٹ ہے، اسی طرح وہ دنیا بھی حق ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب لیا جائے گا۔ چاہے ترم خاں ہو، سکندر خاں ہو، رستم خاں ہو، چاہے کوئی بھی پٹھان ہو، کوئی بھی راجپوت ہو، کوئی برہمن ہو، کوئی بچ نہیں پائے گا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن آج ہم ان کافروں بدکاروں کے منہ کو سیل کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ مجھ سے بات کریں گے۔ یہ ہاتھ اللہ سے بات کرے گا۔ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یعنی ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے۔ یہ ہاتھ نیکی کے لیے اٹھا تھا یا بدکاری کے لیے اٹھا تھا؟ یہ ہاتھ عدل کے لیے اٹھا تھا یا ظلم کے لیے اٹھا تھا؟ یہ ہاتھ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اٹھا تھا یا کسی کو کشٹ پہنچانے کے لیے اٹھا تھا؟ دنیا میں کوئی کسی کا ہاتھ اگر نہیں بھی پکڑے تو دنیا میں جینا ہے 70 80 90 سال، یہ تو ایک سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک۔ باقی مرنے کے بعد جس دنیا میں داخل ہونا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دنیا میں بندہ بچ کے نہیں جا پائے گا، اس دنیا میں بھی نہیں بچے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اللہ نے نمرود کو معمولی مچھر مکھی سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس دنیا میں فرعون جیسے 400 سالہ زبردست حاکم، 4 دن نہیں، 4 مہینہ نہیں، 4 سال نہیں، 400 سال جو اس روئے زمین پر
کا ایک حصہ مصر ہے، وہاں کا حاکم بنا رہا، ظلم کرتا تھا تاکہ کوئی میرا مد مقابل نہ کھڑا ہو۔ اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا تیری سلطنت کو ہلا ڈالے گا۔ انہوں نے مارے غصے کے جتنے پیدا ہونے والے لڑکے تھے سب کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ نہ کوئی مرد بچے گا، نہ اس کی حکومت کے خلاف اس کو آنکھ دکھلائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب اس کو تباہ کرنا چاہا تو اس کی عقل پہ پردہ ڈال کے اسی کے گھر میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرما دی، اس کی تباہی کا انتظام فرمایا۔ 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے پانی میں ڈوبا کے تڑپا کے مار دیا۔ فرعون گھگیاتا رہا، کہتا رہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی تو ایمان لاتا ہے، ابھی جب موت کو دیکھا ڈوبنا لگا تب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جیسے عام طور پر سماج کا یہی طور طریقہ ہوتا ہے، جب مصیبت میں پھنستا ہے تب بندہ مولانا کو یاد کرتا ہے، تب دعا تعویذ کے لیے پیر صاحب کے پاس دوڑتا ہے، تب وہ مسجد میں دوڑتا ہے، اور جب خوشحال ہے، صحت مند ہے، دولت بھی آ رہی ہے، آمدنی بھی اچھی ہے، کون مولانا، کیسا پیر، کیسی تعویذ، کیسی دعا، کیسی مسجد، کیسا نفل، کچھ نہیں۔ اس وقت وہ پیسے کے بل پہ ڈکاریں لیتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے کہ پورے پیپل سانہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، کون ہے جو میری طرح کماتا ہے، میری طرح کھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کانٹا پیر میں چبھا دیتا ہے، وہ کانٹا جب کینسر اور ناسور کی شکل لے لیتا ہے، اب جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اب وہ گھگیا کے سب سے معافی مانگنے لگتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا چاہتا تھا کہ میں جو چاہوں گا سو کر لوں گا، اب تو پتہ چل گیا کہ بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گھمنڈیوں کو توڑ ڈالا، چھوٹا سا گھر بنا کے، چھوٹی سی گاڑی خرید کے، چھوٹے سے 2-4 بچے پیدا کر کے، خوبصورت بیوی کر کے، 2-4 گاڑی خرید کے کیا اتراتا ہے؟ یہاں تو 1 مہینے تک فرعون چلتا، اپنے باغ میں چلتا۔ آیا ہے روایت میں اتنی دولت اس کے پاس تھی کہ 1 مہینے تک اگر فرعون چلتا تو صرف اپنے باغ میں چلتا، اتنی حکومت اللہ نے دی تھی، اتنا لمبا گھنا باغ اس کا تھا، مگر اللہ نے سارے غرور کو توڑ کر اسے پانی میں ڈوبایا، اور ڈوبتے ہوئے کہنے لگا فرعون کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب مجھ کو معاف کر دیا جائے، تو اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آج ہم تیری لاش بچائیں گے، آج فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج میں تیری ڈیڈ باڈی بچاؤں گا۔ کیوں بچاؤں گا؟ تاکہ تیرے بعد جتنے لوگ آئیں ان کے لیے تو عبرت کا سامان بن جائے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے نہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ نشانیوں سے غافل ہیں، ہدایت سے غافل ہیں، وہ دیکھنے کے بعد اکثر لوگ نہیں مانیں گے، لیکن ہم نے تو عبرت بنایا تاکہ جو جنتی ہے، جو نصیحت پانے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اس کہانی سے عبرت حاصل کرے، وہ اللہ سے ڈرنے لگے، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر ڈالے۔ باقی جو نہیں ڈرے گا اس کے لیے تو آج میں نے جیسے فرعون کو ڈبایا 400 سالہ بادشاہت دینے کے بعد، ویسے ہی تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ جہنم میں اتنا بڑا پیٹ ہے جہنم میں، آج دنیا میں 1000 کروڑ کی آبادی، ابھی دنیا کی جو موجودہ آبادی، جس میں 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی 500-600 کروڑ کرسچن یہود ہیں، باقی 1 کروڑ کے قریب یہودی ہیں، اور باقی اور دوسرے مشرک لوگ 1 کروڑ کے قریب ہیں۔ اس طریقے سے 1000 کروڑ کی آبادی دنیا کی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے جناب آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے اب تک کتنے خراب لوگ پیدا ہوئے، جتنے لوگ ہیں گنتی کے کم لوگ جنتی ہوں گے، میجورٹی لوگوں کی جہنمی ہوگی، جہنم کی ہوگی، جہنمیوں کی ہوگی۔ اور جہنم میں جب سارے لوگوں کو اللہ ڈال دے گا، سارے مغروروں کو، سارے گھمنڈیوں کو، سارے اترانے والے کو، سارے مسجد مدرسہ عالم مولانا جلسہ جلوس کی توہین کرنے والوں کو، بت پرستوں کو، سب کو جب جہنم میں ڈال دے گا
تو اللہ تعالیٰ کہے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گیا، تیرا پیٹ بھر گیا جہنم سے؟ خربوں لوگوں سے جب جہنم کو اللہ پاٹ دے گا تو اللہ پوچھے گا، قرآن شریف میں آیا ہے، اللہ کہے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گیا، کیا دوزخ تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کیا بولے گا؟ تقول حل من مزید، کیا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ تقول حل من مزید، کیا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ یعنی پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اتنا بڑا جہنم کا پیٹ اللہ نے بنایا۔ اب کوئی کہے کہ ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے؟ اس خبیث مردود کو کہیے کہ یہ دنیا بغیر کسی کھمبے کے اللہ نے یہ آسمان کھڑا کیا، تیرے سر پہ جو یہ آسمان ہے نہ اس کا کوئی اور ہے نہ کوئی چھور ہے، انڈے کی طرح بالکل یہ دنیا گول ہے، تو اب اس کا کوئی چھور اور نہیں ہے۔ یہ بتا دے کہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس دنیا میں کتنے لوگ ابھی ہیں، اور اس دنیا کی زمین کتنی کشادہ ہے کہ کتنی مہاسنکھ لوگ اس زمین پہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر کا پانی کا ہے، اور وہ پانی کا حصہ یہ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں اور یہ اسلام بھی کہتا ہے، اور سمندر کا حصہ ہے 35% حصہ سے 75% سمندر ہے، سمندر 25% خشکی کا ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، جس پہ سڑکیں بنتی ہیں، بازار کی تعمیر ہوتی ہے، مکانات بنتے ہیں۔ 75% ہے سمندر کا حصہ، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ جب قیامت آئے گی تو ہم سمندر کو بہا دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب یہ سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب اس سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر کے پانی کو بہا کے اس میں آگ لگا دی جائے گی، پوری دنیا بربٹ میدان ہو جائے گی، اور جتنے بھی لوگ اس زمین کے اندر دفن ہیں سب کو یہ زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، سب کو یوم اذن تحدث اخبارها، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائیں گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر یہ زمین پہ حساب و کتاب ہوگا۔ سمندر 75% ہے، اور کتنا بڑا پیٹ ہوگا سمندر کا؟ سمندر کی تہیں اتنی ہیں کہ کئی ہزار میٹر اندر سمندر کی گہرائی۔ وہ ٹائٹینک جہاز جس کو دیکھنے کے 4 کھرب پتی بریٹن کا جو جا رہے تھے، اور ٹائٹینک جہاز جو بہت پہلے ڈوبا تھا، اس کا ملبہ کو دیکھنے کے لیے 2 کروڑ روپیہ کا ٹکٹ لے کر یہ 4 ارب پتی اس پنڈوبی میں سوار ہو کے نیچے جا رہے تھے، تاکہ وہاں اس ملبہ، اس جہاز کے ملبے کو دیکھیں۔ اتنے غریب، لاکھوں کروڑوں غریب ہیں، کینسر سے پیڑت ہیں، بیمار ہیں، غریب عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ سب نہیں۔ یہ بتائیں 4 ارب پتی 2.5 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر کے، ابھی تھا نا بھی سال پہلے جو لوگ مرے اندر جو سمندر میں گھسے تھے، وہ ٹائٹینک جہاز کا ملبہ جو 100 سال پہلے جو جہاز ڈوبا تھا، اس جہاز کا ملبہ آج تک سمندر کے اندر موجود تھا۔ وہ ملبہ دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا، تو ویگیانکوں نے کہا کہ ملبہ اب کچھ سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ کھرب پتی لوگ اس پنڈوبی کو کرائے پہ لے کے اندر گئے، تو بس اندر ہی جا کے ایسا پھٹا غبارے کی طرح ارب پتی اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جہاز تو اپنی جگہ رہا، یہی لوگ مر کے سمندر کے پانی میں مل گئے۔ گویا پیسہ دے کے انہوں نے موت خریدی۔ اب موت نے اس کو وہاں بلایا جہاں اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی۔ یہ سارے واقعات ہوتے ہیں مگر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ سمندر تہ بتا سمندر ہے، تہ بتا ہے، ایک لیئر اس کا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لیئر وائٹ ہے، اس کے بعد پھر ایک لیئر ہے بلیک اندھیرا، پھر اس کے بعد ایک لیئر ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہ سمندر تہ بتا ہے، تہ بتا اندھیرا یہ سمندر۔ آپ لوگوں کو میری بات شاید سننے میں عجیب سی لگ رہی ہو، عجیب تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ چونکہ پیپلز آنے میں تو مار دھاڑ والی تقریر لوگ سنتے ہیں، یہاں اٹھا پھٹک یہ وہ رگڑ گھس وہی سب سنا کرتے ہیں۔ تقریر وہ نہیں ہے جو رگڑ گھس ہو، تقریر وہ ہے جو دل میں خدا کی یاد پیدا کرتے ہیں، تقریر وہ ہے جو آنکھ سے آنسو کے قطرے لے آئے، تقریر وہ ہے جو اپنا مقصد حیات بتا دے، تقریر وہ ہے جو بدن میں
اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ قرآن شریف میں یہی ساری بات ہے، میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی تو پڑھ کے سنا رہا ہوں تقریر، اور یہی قرآن سرکار دو جہاں اسلام پہ نازل ہوا، اور حضور نے ساری زندگی قرآن پاک کا درس لوگوں کو دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اور قرآن پاک چھوڑ کے سرکار اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، اور سارے غلاموں کو وہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون قرآن پہ کتنا عمل کرتا ہے، کون فلم کے ہیرو کی نقل کرتا ہے، کون ایکٹر کی نقل کرتا ہے، کون کرکٹر کی نقل کرتا ہے، کون کسی چمار کی نقل کرتا ہے، کون کسی خبیثہ کی نقل کرتا ہے۔ تم کو جو من میں آئے کر لینا۔ حضور کی ایک حدیث ہر جمعہ کے دن خطبہ رضویہ میں تلاوت کی جاتی ہے، اعمل ما شئت، ڈو واٹ ڈو یو وانٹ، جو تیری طبیعت ماتا ہے کر۔ جلسہ سے اٹھ کے بھاگ جاؤ، مسجد میں شراب پیو، مولانا کی گردن میں چادر ڈال کے مار دو، اپنے باپ کی چھاتی پہ چڑھ کر کے 2-4 فائٹ مارو، اپنی ماں کو گھر سے نکال کے بھیج دو درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگے، جو تیری طبیعت میں آتا ہے کر۔ کتنے دن تک زندہ رہو گے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، یہ اللہ کے نزدیک ایک سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان، البتہ یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ہر جمعہ کے دن اس حدیث پاک کی تلاوت ہوتی، اعمل ما شئت۔ مگر ٹریجڈی یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے پیر کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا ہے۔ آج کل لوگ اخبار کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات نہیں کرتا ہے۔ اپنے پیر کی کرامت بیان کرتا ہے مگر قرآن شریف نہیں بیان کرتا ہے۔ اپنے پیر کے بال بچوں کی زندگی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کی زندگی بیان نہیں کرتا ہے، سرکار کے صحابہ کی زندگی بیان نہیں کرتا ہے۔ حضور نے کہا تھا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ ستارے کی مثل ہے، جس کی پیروی کرو گے، جس کی زندگی کا مطالعہ کرو، جس کا تم فالو کرو گے، راہ راست پہ آ جاؤ گے۔ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کی ذات لاجواب ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات لاجواب ہے۔ جس صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کہا کہ صدیق کے مال نے مجھ کو اتنا نفع دیا جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ حضرت عمر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی کا آنا پاسبل ہوتا، اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، لیکن اگر ان کیس اگر کوئی پیغمبر کا آنا سمبھو ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر کا علم، عمر کا تدبر کتنی زبردست ان کی حکمتیں تھیں، لیکن کچھ خبیثوں کے دماغ میں کیڑا ایسا کاٹتا ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ان کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ان کے خلاف اور فول بکتے ہیں، حضرت عثمان غنی جو صاحب ہجرتین ہیں، جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی، صاحب ہجرتین، مال ساری دولت چھوڑ کے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ کے چلا جاتا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ عثمان غنی ڈبل ہجرت آپ نے کی۔ عثمان غنی کے نکاح میں سارے پیغمبروں کے سردار کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں، ایک بیٹی نکاح میں تھی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی آپ نے ان کے نکاح میں دیا، پہلے رقیہ کو دیا، پھر ام کلثوم کو دیا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے کیا کہا، اے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ کتنا اعتماد تھا پیغمبر اعظم علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی پہ۔ مگر خبیثوں مردودوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں اللہ کے منکروں کی، مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کی، مصطفیٰ کے صحابہ کو گالی دینے والوں کی کمی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جنت میں مشکل سے تھوڑے لوگ جائیں گے، اور جہنم کا پیٹ اتنا بڑا بنایا ہے کہ نہ امریکہ کا پریزیڈنٹ سے جہنم بھرے گا، نہ ہندوستان کے کسی منتری سے جہنم کا پیٹ بھرے گا، نہ دنیا کے شریروں، شرابیوں، پاپیوں، جواریوں، سودخوروں، حرام خوروں، ماں باپ کے نافرمانوں اور جوا بازوں سے جہنم بھرے گا۔ اتنا بڑا پیٹ ہے کیونکہ دنیا شریروں سے بھری ہوئی ہے۔ نبی جب بھی کسی قوم میں آتے تھے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم لوگ تو چلو کھانا کھاتے ہیں اس کے میری بات میں اثر نہیں رہا، ہم لوگ لفاف لیتے ہیں اس لیے چلو میری بات میں اثر نہیں رہا،
مگر انبیاء کرام جو اس دنیا میں آتے تھے وہ لوگوں سے تبلیغ دین کے بدلے میں کھانا تک نہیں مانگتے تھے، تبلیغ دین کے بدلے میں نذرانہ تک نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے لا اريد منکم، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں. آج شریر بدتمیز قسم کا آدمی جس کو نمازی نہیں بننا ہے، جنتی نہیں بننا ہے، شریف نہیں بننا ہے، جس کو خبیث مردود ہی رہنا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولانا کی تقریر میں اثر کہاں رہا، یہ تو لفاف لیتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں خبیثوں مردودوں، اپنے سینے پہ ماتم کرو. آسمان سے پانی گرتا ہے، زرخیز زمین اس پانی کو جذب کر کے شاندار فصل اگاتی ہے، اور وہی پانی پتھر پہ پڑتا ہے. اب پانی ڈھلک کے نیچے گر جاتا ہے، پتھر سوکھا کا سوکھا رہتا ہے. قصور پانی کا نہیں ہے، قصور اس پتھر کا ہے جس پتھر میں وہ پانی جذب نہیں ہوتا ہے. وہی پانی زمین پہ پڑا، نرم زمین، شاندار گیہوں، گنا، چاول، ساری فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، مگر وہی پتھر ہے سوکھا کا سوکھا رہتا ہے. یہ خبیث مردود اپنی شرارت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہتا ہے، مولانا لوگوں میں کی باتوں میں اثر نہیں رہا، یہ کھانا کھاتے ہیں مرغ مسلم اور یہ لفاف لیتے ہیں تو کیسے اثر ہوگا. میں نے کہا خبیثوں، یہ ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور وہ پیغمبر کھانا تک نہیں مانگتے تھے تقریر کے بدلے میں، وہ پیغمبر لفاف نہیں مانگتے تھے تقریر کے بدلے میں. مگر لوگوں نے جواب میں کیا کہا ان سے، تم تو ہلکی بات کہتے ہو. ان لوگوں نے خطرناک بات کہہ دی. کیا خطرناک بات کہہ دی؟ ان لوگوں نے، شریروں نے، کافروں نے، مشرکوں نے پیغمبروں کو گالی دیا، ان کے اوپر میں دھول ڈالا، ان کے اوپر پتھر کی بارش کی، اور کسی کافر سے نہیں رہا گیا تو پیغمبر کے گھر میں آگ لگا دی. کسی اور کافر سے نہیں رہا گیا تو آرے سے چیر دیا. جناب زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. کس کے بدلے میں؟ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. کس کے بدلے میں؟ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. جناب نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے. 9.5 سال نہیں، 950 سال تک. لیکن بدلے میں لوگوں نے کیا دیا؟ بدلے میں لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے گالیاں دی. جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے جس میں یہ اور ایمان والے سلامت رہیں گے اور طوفان آنے والا ہے، لوگ مذاق اڑاتے تھے جناب نوح علیہ السلام سے. کشتی کہاں چلاؤ گے؟ بالو پہ کشتی دوڑے گی، یہ ریت پہ کشتی دوڑے گی؟ مذاق اڑاتے تھے. جناب نوح علیہ السلام کہتے تھے آج میرا مذاق اڑا لو، کل میں تجھ پر ہنسوں گا، کل میں تیرا مذاق اڑاؤں گا. آج تم کو جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لے. اب بتائیے کہ کھانا تک نہیں مانگتے تھے، وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. لوگوں نے بدلے میں گالیاں دی، بدلے میں آرے سے چیر دیا، بدلے میں گھر میں آگ لگا دی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کا نیچر ہے، جب بھی ان کو ان کی برائی کی مذمت کی جاتی ہے یہ انسان تل ملانے لگتا ہے. جب یہ انسان کا مزاج ہے، جب کوئی شرابی ہوگا میں شراب کی مذمت کروں گا، وہ شراب نہیں چھوڑنا چاہے گا، وہ کیا کرے گا؟ سمجھانے والے کا مخالف بن جائے گا، سمجھانے والے کو گالی دے گا، سمجھانے والے کو ڈومرلائز کرنے کے لیے ان کا عیب تلاش کرے گا، ان کا عیب ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرے گا. یہ مسجد کا امام جو جمعہ کے دن شراب کے خلاف تقریر کیا تھا، یہ مولوی صاحب کی بیوی کو میں نے دیکھا تھا سونار کی دکان پہ بیٹھ کے یہ ہاتھوں کا کنگن بنا رہی تھی. میں نے اس مولوی صاحب کو دیکھا تھا، یہ صاحب نقاب میں ملبوس تھے، اس کی بیوی وہ سبزی خرید رہی تھی. یہ مولوی صاحب کو میں نے دیکھا تھا کھیت میں ہل چلا رہا تھا. یہ مولوی صاحب کو میں نے دیکھا تھا چوک پہ بیٹھ کر کے دوسروں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا. یعنی بنا بغیر سر پیر کی باتیں بولنا، چونکہ سینے میں لگی ہے ان کے آگ، ان کو وہ شرابی ہے، شراب کے خلاف اس نے تقریر کی ہے، اس لیے وہ بدن ہاتھ تل ملا رہا ہے، وہ سامنے والے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. اس رسوائی کا داغ مٹانے کے لیے اب وہ مولوی کا عیب کھینچ تان کے نکالتا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ جو شرابی کے خلاف بول رہا تھا وہ خود ہی عیب میں گھرا ہوا ہے، وہ کیا دوسروں کو سمجھائے گا. یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ سمجھانے والے کا مخالف کر دے گا، سمجھانے والے کے خلاف غصہ دلا دے گا، سمجھانے والے کو اس میں ڈیمیرٹ تلاش میں نکالنا. معلوم ہے جب قارون کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا قانون ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. قارون نے جب زکوٰۃ نکالا تو بے پناہ مال زکوٰۃ میں نکل گیا. قارون کو مال کو دیکھنے کے بعد لالچ پیدا ہوا. اتنا کروڑوں کا مال زکوٰۃ میں جبکہ 40واں حصہ نکالنے کے بعد اتنا سارا مال نکل جائے گا تو اب قارون